نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مسجد میں جماعت کھڑی ہوتی ہے تو بعض لوگ جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں، ان سے 1 2 یا 3 یا زائد رکعتیں رہ جاتی ہیں، تو سوال کرتے ہیں کہ جو رکعتیں ہماری جماعت سے رہ گئیں ان کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ کیا جو رکعتیں رہ گئی ہیں ہم ان کو پہلی سمجھ کر ادا کریں گے یا آخری سمجھ کر ادا کریں گے؟ کس طرح ہم ان کو ادا کریں گے؟ تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آپ اس بات پر غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جماعت کھڑی ہو تو تمہیں آرام سے آنا چاہیے۔ جماعت کھڑی دیکھ کر یا اقامت کی آواز کو سن کر تمہیں دوڑ کر نہیں آنا چاہیے، بلکہ آرام سے، سکون اور اطمینان سے مسجد کی طرف آنا چاہیے۔ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو تم جماعت کے ساتھ نماز پا لو، 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت، وہ ادا کر لو، اور جتنی تمہاری نماز رہ جائے اس کو تم بعد میں کھڑے ہو کر ادا کر لو، اس کو بعد میں مکمل کر لو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو رکعتیں ہمیں امام کے ساتھ میسر آ گئی ہیں ہم ان کو اپنی پہلی سمجھ کر ادا کریں، اور جو رکعتیں ہم سے چھوٹ گئی ہیں ان کو ہم اپنی آخری رکعتیں سمجھ کر بعد میں اٹھ کر کھڑے ہو کر ادا کریں۔ فرض کریں ایک بندہ مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں ظہر کی نماز کھڑی ہے، 1 رکعت گزر چکی ہے۔ اب بندہ مسجد میں جب آتا ہے، جماعت کھڑی ہے، دوسری رکعت میں بندہ لوگوں کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ اب لوگوں کی دوسری رکعت ہے اور اس بندے کی پہلی رکعت ہے، اس طرح لوگوں کی تیسری رکعت ہوگی اور اس بندے کی دوسری رکعت ہوگی، اور لوگ جب نماز مکمل کریں گے ان کی 4 رکعتیں مکمل ہوں گی اور اس کی 3 رکعتیں مکمل ہوں گی۔ تو اس طرح یہ جو اس کی 1 رکعت رہ گئی تھی یہ اس کو کھڑے ہو کر اب ادا کرے گا، لیکن اس کی ترتیب اس طرح ہوگی کہ چونکہ اس نے اپنی پہلی 3 رکعتیں امام کے ساتھ ادا کی ہیں تو اب یہ چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوگا اور چوتھی رکعت ادا کرے گا، پھر تشہد میں بیٹھے گا اور سلام پھیر دے گا۔ اسی طرح جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوں اور دیکھیں کہ جماعت کھڑی ہے تو اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ امام چونکہ رکوع میں ہے اب وہ سیدھا کھڑا ہوگا تو پھر میں اس کے ساتھ شامل ہوں گا، یا ابھی وہ سجدے میں ہے یا تشہد میں بیٹھا ہوا ہے تو اب جب یہ کھڑا ہوگا تو پھر میں اس کے ساتھ ملوں گا۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ امام کو جس حالت میں تم پاؤ اسی حالت میں امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ جب ہم جماعت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، جس رکعت میں ہم شامل ہوتے ہیں ہم اس رکعت کو اپنی پہلی رکعت تصور کر کے جماعت کے ساتھ شامل ہوں گے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس رکعت میں ہم شامل ہوں گے وہ امام کی رکعت شمار کریں، اپنی رکعت نہ شمار کریں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے، 4 رکعتوں کی جماعت تھی، آپ دوسری رکعت میں ملے تو آپ اس کو اپنی دوسری رکعت سمجھیں۔ جو رکعت 1 آپ سے چھوٹ گئی ہے آپ اس کو پہلی رکعت سمجھ کر آخر میں پڑھیں گے۔ اگر پہلی رکعت سمجھ کر آخر میں ادا کیا جائے تو آخری جو تشہد ہوتا ہے وہ پہلی رکعت میں تو آ ہی نہیں سکتا، اس لیے اس سے یہ تضاد واقع ہوتا ہے، اور یہ تضاد ایسا تضاد ہے کہ جس سے ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ جب تشہد نہیں ہوگا تو سلام نہیں ہوگا، نماز نہیں مکمل ہوگی تو پھر نماز بنتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم جب بھی جماعت میں شامل ہوں، جتنی رکعتیں ہم سے گزر گئیں وہ گزر گئیں، ان کو ہم آخری سمجھ کر ادا کریں گے۔ جن رکعتوں کو ہم پا لیں ان کو اپنی پہلی رکعتیں سمجھ کر ہم جب ادا کرنا شروع کریں گے، اس ترتیب کو جب ہم ملحوظ رکھیں گے تو ہماری جو بقیہ نماز ہے وہ انشاءاللہ صحیح ہوگی اور سنت طریقے کے مطابق ہم اس نماز کو ادا کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔